السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاج محل کے ہڈن سیکرٹ کے بارے میں۔ تاج محل کے بارے میں 10 حقائق جو آپ میں سے شاید کوئی نہ جانتا ہو۔ تاج محل جو ہندوستان کی علامت ہے، ایک آرکیٹیکچرل زیور اور ایک عظیم جذبے کی یادگار ہے۔ 17ویں صدی میں ہندوستان کی طاقتور مغل سلطنت کے حکمران شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا تھا۔ شاہ جہاں، جس کے نام کا لفظی معنی دنیا کا بادشاہ ہے، اس نے دنیا کو ایک ایسے فن و تعمیر کا شاہکار دیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ان کی پیاری ملکہ ممتاز محل اور ان کی لازوال محبت کی داستان بھی ہے۔ دنیا کی اس خوبصورت ترین عمارت میں سے اس کی آخری آرامگاہ بھی ہے۔ تو فرسٹ پر ہم بات کرتے ہیں قابل ذکر نظری چالیں۔ جب آپ تاج محل کا دورہ کرتے ہیں تو یہ فوری طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا معمار اور کاریگر تناسب اور آنکھوں کی چالوں کے ماہر تھے۔ یادگاری کا پہلا نظارہ مرکزی دروازے سے بنایا گیا ہے۔ جیسے جیسے سیاح قریب آتا جاتا ہے، تاج محل چھوٹا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ چلتے ہیں یہ بڑا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تم جاتے ہو تو تاج اپنے ساتھ دل میں رکھتے ہو۔ سیکنڈ نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تاج محل کی شان و شوکت کی، یعنی اس کے گنبد کی۔ تاج محل کے بارے میں پوشیدہ حقائق میں سے ایک اس کے گنبد سے متعلق ہے۔ گنبد وہ ہے جو تاج محل کو خوبصورت بناتا ہے۔ آج ہمارے پاس دوسرے آپشنز ہیں۔ ہم گنبد نما ڈھانچے کے لیے سٹیل میں دیوہیکل سپورٹنگ ڈھانچے بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دوسرے مواد بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تمام مسائل پتھر سے حل کرنے تھے، تو چنانچہ انہوں نے پتھر کو پتھر پر رکھا اور گنبد کو حلقوں میں بنایا۔ گنبد تہ بتہ بڑھتا ہے اور پتھروں کے درمیان مارٹرے سے استحکام دیتا ہے۔ نتیجہ خود کو سہارا دینے والا ہے۔ بغیر کسی مضبوطی والے اسٹریس یا کالموں کے گنبد کا وزن براہ راست نیچے کی طرف بڑے بڑے چنائی میں منتقل ہوتا ہے۔ گنبد 40 میٹر سے زیادہ اونچا اور 4 میٹر موٹا ہے، پھر بھی یہ ماربل کے اگواڑے پر تیرتا دکھائی دیتا ہے۔ دباؤ کے حساب و کتاب کا ایک معجزہ جس کی اب بھی انجینئرز تعریف کرتے ہیں کہ 350 سالوں سے یہ گنبد مغل فن و تعمیر کا بہترین اظہار ہے۔ تھرڈ پر ہم بات کرتے ہیں نئے تاج کی۔ تاج محل کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ حقائق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف اپنی محبت کی علامت ہے بلکہ یہ جنت کی نمائندگی بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اسلام سے آخری فیصلے سے ہے۔ یادگار کے منصوبے پلان آف اسمبلی کے مقابلے میں بنائے گئے تھے، جو کہ آخری فیصلے کی جگہ کا تصور ہے۔ اینڈ فورتھ پر ہم بات کرتے ہیں دونوں سینوٹاف خالی ہیں جو تاج کے سینوٹاف ہوتے ہیں۔ تاج محل کے مرکز میں ممتاز محل اور شاہ جہاں کی یادگاریں ہیں جو ایک 8 روحی کوٹری میں بند ہیں، جو پیٹرا دور نیم قیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی ہیں۔ قبروں کے چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیوں کی شاندار سکرین اور قرآن پاک کے آیات کی شکل میں خوبصورت خطاطی نوشتہ جات ہے۔ سنگ مرمر کی جالیوں کی سکرین اور قرآن آیات کی خوبصورتی خطاطی جو کہ ہجرے کے محراب کو فریم کرتی ہے۔ تاہم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت یادگاریں خالی یادگاریں مقبرے ہیں، اور یہ کہ ممتاز محل اور شاہ جہاں دونوں بغیر نشان والی قبروں میں نیچے باغ کی سطح پر ایک پرسکون کمرے میں دفن ہیں، کیونکہ اسلام قبروں کو سجانے سے منع کرتا ہے۔ پوشیدہ تاج محل حقائق میں سے ایک بالکل لفظی ہے۔ تو 5 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کامل عمارت کی۔ تاج محل کو فارسی اور اسلامی تعمیراتی اصولوں کے مطابق بنایا گیا اور اس کی تعمیر اس دور کے طرز کے اصولوں کے مطابق کی گئی۔ تاج محل کے فن و تعمیر کے بارے میں ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ تقریباً بالکل ہم آہنگ ہے۔ مینار یا مینار، دیواریں، کمرے اور یہاں تک کہ باغات میں بھی کامل توازن کی پیروی کرتے ہیں۔ مینار گنبد والے مقبرے کے ساتھ ہیں، مرکزی عمارت کی عکاسی کرتا ہے۔ باغات کو چوکور حصوں میں تقسیم کیا گیا اور سرخ ریت کے پتھر کی جڑواں عمارتیں، ایک مشرق کی طرف مسجد اور ایک مغرب کی طرف گیسٹ ہاؤس۔ اینڈ 6 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تاج کلرز کی، یعنی تاج محل دن بدن رنگ بدلتا ہے۔ تاج محل کے بارے میں ایک اور بہت ہی دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ مسلسل رنگ بدل رہا ہے۔ صبح سے شام تک سورج مزار کو بالکل بدل دیتا ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت یہ موتی جیسے سرمئی اور ہلکے گلابی، دوپہر کے وقت چمکدار سفید، سورج غروب ہوتے ہی نارنجی کانسی اور رات کو ایک ویران گہرا نیلا دکھائی دے سکتا ہے۔ لوگوں نے شاعرانہ طور پر تصور کیا کہ رنگ کی تبدیلیاں ان احساسات کی عکاسی کرتی ہیں جو شہنشاہ نے ممتاز محل کے ساتھ اپنے وقت اور اس کی موت کے بعد کی تھی۔ اینڈ 7 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تاج محل کی تقریباً کامل عمارت کی۔ تاج محل کو فارسی اور اسلامی تعمیراتی اصولوں کے مطابق بنایا گیا تھا، تو اس کے جو ایک استنشنا ہے ذہنی شاہ جہاں کا سینوٹاف حصہ طور پر مرکزی محور کے مغرب میں واقع ہے جو توازن کو دور کرتا ہے۔ عجیب جگہ کا تعین بہت سے لوگوں کو یہ یقین کرنے میں مجبور کرتا ہے کہ اسے وہاں دفن کیا جانا بالکل نہیں تھا۔ اینڈ 8 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں جمنا کے کنارے تاج۔ جمنا کے کنارے اس کا مقام ایک خاص چیلنج تھا۔ دریا کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے آپ کو تعمیر کرنے کے لیے اتنی ٹھوس زمین نہیں ملتی ہے،
لہٰذا آپ کو گہری کھدائی کرنی ہوگی جب تک کہ آپ سخت خشک زمین کو نہ ماریں۔ انہوں نے اس مسئلے کا ایک شاندار حل نکالا جو آج بھی قدرے مختلف شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک اچھی بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا جو اس وقت ایک نیا خیال تھا۔ عظیم مغل انجینئروں نے پانی کی میز کے نیچے گہرے کنویں کھودے، پھر وہ انہیں پتھروں اور مارٹر سے بھر دیتے تھے۔ اس بنیاد پر ماسٹر بلڈرز نے بڑے پیمانے پر محرابوں کے ساتھ جڑے ہوئے پتھر کے کالم بنائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمارت کی بنیاد کی سلیب کو سہارا دینے کے لیے پتھر کا ایک ٹھوس پہاڑ تھا جو تاج کو ہمیشہ کے لیے دریائے یمنا کے داروں سے بچاتا رہا۔ 9 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں تاج محل ہندوستان اور یورپ کے درمیان روابط کو ظاہر کرتا ہے۔ تاج محل کے بارے میں ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ ہندوستان اور یورپ کے درمیان روابط کو ظاہر کرتا ہے۔ شاندار پتھر کے پھول فلیگری سنگ مرمر کی جالیوں کو سجاتے ہوئے اور تاج محل کے اوپر اندرونی حصے کو رنگین کرتے ہوئے تکنیک اور شکلیں دور دراز یورپ سے آتی ہیں۔ 10 نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اس کی خطاطی کی۔ تاج محل کے خطاط اور خطاطی۔ تاج محل کی سجاوٹ کے سب سے متاثر کن عناصر میں سے ایک ڈسپلے پر وسیع خطاطی ہے۔ اس خطاطی کو امانت خان نے ڈیزائن کیا تھا اور بنیادی طور پر قرآن پاک کے اقتباسات پر مشتمل ہے۔